بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طب اہل بیت میں مختلف بیماریوں کا علاج پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جس بیماری کے بارے میں نے بتانا ہے وہ فالج ہے، یعنی پیرالائز۔ فالج کا جو طب اسلامی میں جو بتایا گیا ہے جس کی وجہ سے فالج ہوتا ہے، پہلا، رات کو مچھلی کھانے سے فالج ہو جاتا ہے۔ مچھلی نہ کھائیں رات کے وقت۔ دماغ کے اندر خون جمنے سے فالج ہو جاتا ہے۔ بلغم کے غلبے سے فالج ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈی اور نمی والی زمین پہ سونے سے فالج ہو جاتا ہے۔ مچھلی کھانے کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی پینے سے فالج ہو جاتا ہے۔ صبح ناشتے کے وقت خربوزہ کھانے سے فالج ہو جاتا ہے۔ ابتدائی رات کو زوجہ کے ساتھ پاس جانے سے، ملاپ کرنے سے فالج ہو جاتا ہے۔ اور جو دوسرا کاز بتایا ہے کہ صدمہ، ڈپریشن سے فالج ہو جاتا ہے۔ ہم کیا کریں کہ ہمیں فالج نہ ہو؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو روزانہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گا اس کو فالج نہیں ہوگا۔ اور نماز فجر کے بعد ذکر پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، انشاءاللہ فالج نہیں ہوگا۔ اب اگر فالج ہو گیا تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے جامع امام علی رضا علیہ السلام مرزنجوش کے پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ رات کے ٹائم 2 قطرے ناک میں ڈالیں، رات کو 3 ٹائم استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اخروٹ اور اجوائن رات کو 2 چمچ استعمال کریں۔ اور داروی شافیہ جو طب اہل بیت کی میڈیسن ہے، اور مرزنجوش، یہ ملا کے استعمال کریں۔ مرزنجوش اور شافیہ کو ایک گلاس میں ابال لیں، پھر استعمال کریں۔ اور روغن بنفشہ پائے کنجد استعمال کریں۔ سویک گندم اور جو کا سویک استعمال کریں۔ رات کو زیتون اور درائے نمک سے یہ ملا کر اس سے مالش کریں۔ سنہ مکی اور گلاب کی پتیاں 3 دن میں 1 دفعہ استعمال کریں۔ آب نسیاں یعنی بارش کا پانی استعمال کریں۔ کوائنز بہ استعمال کریں۔ اور جن سے پرہیز کرنی ہے وہ ٹھنڈی چیزیں نہ استعمال کریں، سرکہ استعمال نہ کریں، مچھلی استعمال نہ کریں، اور دودھ اور ٹھنڈی غذائیں استعمال نہ کریں۔ سٹروک پیرالائز ہو جائے تو جامع امام علی رضی اللہ علیہ السلام مرزنجوش کے ساتھ استعمال کریں۔ روغنہ بنفشہ پائے کنجد استعمال کریں۔ داروی لختہ خون استعمال کریں۔ سویک گندم اور جو استعمال کریں۔ داروی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال کریں۔ ٹانگوں کی دریائے نمک اور زیتون کے تیل سے مالش کریں۔ داروی باز کنندہ عروق استعمال کریں۔ داروی شافیہ استعمال کریں۔ طریفل استعمال کریں۔ مرکب 4 استعمال کریں۔ سر کی حجامت کروائیں اور تقویت عصب اور اخروٹ اور اجوائن استعمال کریں۔ حدیث میں فالج کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی رات کو مچھلی کھائے گا اس کو فالج ہو جائے گا۔ اس لیے اگر کبھی مچھلی کھا بھی لو تو اس کے اوپر فوراً امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کھجور کھا لو، اس سے فالج نہیں ہوگا۔ المحسن جلد 2 صفحہ نمبر 270 میں فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہلکی کھانسی ہے اس کا علاج نہ کرو جب تک وہ بلغمی کھانسی یا بہت زیادہ سیریس حالت میں نہ ہو جائے۔ یہ فالج سے، پیرالائز ہونے سے بچاتی ہے۔ سفینہ البحار میں جلد 3 صفحہ 472۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ہر رات آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گا اس کو کبھی بھی فالج نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح اور عشاء کی نماز کے بعد اس ذکر کو 10 بار پڑھے گا وہ کبھی بھی پیسی، جذام، جنون، برس سے محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی نماز فجر کے بعد 3 بار سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم و بحمدی ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا تو وہ جزام کوڑ پیسی فالج سے محفوظ رہے گا۔ اب اس سے جو فالج والا شخص ہے اس سے پرہیز، زمین پہ نہ سوئے، وہ نمی والی زمین پہ، سر کا استعمال نہ کرے، ڈپریشن وغیرہ نہ کرے، تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ خدا حافظ۔